اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ جسٹس بابر ستار کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ کر دیا۔ جسٹس سمن رفت کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی ہے۔ تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کی مخالفت۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا، گزشتہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کا مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ نہیں ہوا۔ یہ ثوابدیدی عمل ہے لیکن منصفانہ نہیں۔ یہ عمل عدلیہ کے انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کیوں؟ 4 سال میں اداروں کی ساکھ بہت متاثر ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات کا تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق فیصلہ 1 مئی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ یو اے ای آئل کی فروخت پالیسی میں خود مختاری حاصل کرے گا۔ عالمی تیل مارکیٹ پر فیصلے کے اثرات متوقع ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں آیا۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت اوپیک کے اہم رکن ہیں۔ اوپیک پلس میں روس سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ اوپیک اور اوپیک پلس آئل کی پیداوار اور قیمتوں کا تعین کرتے ہیں۔ ایران نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تباہی کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران چاہتا ہے امریکہ ابن حمص کی ناکہ بندی فوری ختم کرے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اپنی غیرت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کر لیں گے۔ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ آزاد ممالک پر اپنی پالیسیاں مسلط کر سکے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع رضا طلعتی نیک کا دعویٰ، کہا یہ حقیقت ایرانی عوام اور مسلح افواج کی ثابت قدمی ہے کہ ذریعے دنیا کے سامنے آ چکی۔ اب پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامتیں سمجھتی ہے۔ امریکہ کو اپنی غیر قانونی اور غیر معقول شرائط ترک کرنا ہوں گی۔ ایران آزاد، خصوصاً ایسے ممالک کے ساتھ دفاعی صلاحیتیں شیئر کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نیوزی لینڈ کے ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور روابط سے آگاہ کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے پاکستان کی تعمیری سفارتی کاوشوں، واشنگٹن اور تہران کے ساتھ رابطوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت پاکستان کی سفارتی کوششوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے فعال سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی برادری پاکستان کی سفارتی کوششوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کی جاری امن کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مئی میں دورہ چین کا فیصلہ۔ پاک چین اعلیٰ سطح روابط میں مزید تیزی متوقع۔ وزیر اعظم کی چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ بحران سے متعلق چینی قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر مشاورت بھی ہوگی۔ امریکہ ایران معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ دورے میں دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ سی پیک منصوبوں پر پیش رفت ایجنڈے کا اہم حصہ ہوگا۔ دفتر خارجہ نے دورہ چین کی شیڈول کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔
بانی پی ٹی آئی کا آج پھر پیمز اسپتال میں طبی معائنہ. پیمز اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے فالو اپ کا علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا. بانی کو اینٹی وی آئی جی ایف انٹراویٹرل انجیکشن کی چوتھی ڈوز بھی دی گئی. میڈیکل پروسیس میں بانی پی تحریک انصاف کی رضامندی بھی شامل کی گئی. ماہرین چشم نے معائنہ کیا. مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا ہے. آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی میں طبی بہتری پائی گئی. مریض کی مکمل آگاہی اور رضامندی اور معیاری نگرانی کے تحت آپریشن تھیٹر میں طریقہ کار مکمل کیا گیا. مریض طریقہ کار سے پہلے، دوران اور بعد میں طبی طور پر مستحکم رہا. مزید نگہداشت، فالو اپ ہدایات. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں طلب. پی ٹی اے ٹریبیونل کے ممبر فنانس کی عدم تعیناتی پر وزیر اعظم کو 18 مئی کو پیش ہونے کا حکم. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک سے وزیر اعظم آ کر بتائیں کہ ٹریبیونل کے ممبر فنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی. پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری کیبنٹ بھی عدالت میں پیش ہوں. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے. ایک ریٹائرڈ جج ٹریبیونل کے ممبر تعینات ہوئے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونلز میں جانے کا زیادہ شوق ہے. رات کو ان کو سیلیوٹ یاد آتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے. کسی کا دل چاہتا ہے تو این آر سی میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹریبیونل میں چلا جاتا ہے. یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے. یہ حکومت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی. وزیر اعظم کی یورپی یونین کے سینئر حکام اور کاروباری نمائندوں سے گفتگو. وزیر اعظم نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہا. کہا تقریب پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرے گی. وفد نے خطے میں امن کی کوششوں میں وزیر اعظم کے قائدانہ کردار کو سراہا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. اسلام آباد میں ای یو پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا جی ڈی پی 4% تک رہنے کی امید ہے. مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سے زائد سرپلس رہا. ہماری ترسیلات مارچ میں $3.8 ارب رہیں. اپریل میں پاکستان نے بھاری بیرونی ادائیگیاں کی. $75 کروڑ کا یورو بانڈ جاری کیا. مئی کے وسط میں $25 کروڑ کا پانڈا بانڈ جاری کرنے کا پلان ہے. جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب ہو جائیں گے. ڈیجیٹل معیشت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے. توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور گردشی قرضے میں کمی لائی جا رہی ہے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب. پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری متوقع. آئی ایم ایف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 8 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع ہے. اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے RSF پروگرام کے دوسرے جائزے کی بھی منظوری دی جائے گی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے حکومت سے سبسڈی قیمت میں $82 ارب 50 کروڑ مانگ لیے. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کے اجلاس میں چیئرمین اوگرا کا انکشاف. بریفنگ میں کہا حکومت نے 3 ہفتوں میں عالمی قیمتوں کے فرق قیمت میں پہلے ہی 40 سے 50 ارب روپے تک ادائیگیاں کی ہیں. مزید واجبات بھی باقی ہیں. بعض کمپنیز نے تیل نہ ہونے کے باوجود حکومت سے کروڑوں روپے مانگے. کمیٹی نے جعل سازوں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی ہے. صدر آصف علی زرداری کا صوبہ ہنان کا دورہ مکمل. چین کے صوبے ہائنان پہنچ گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری اقتصادی، تجارتی اور اسٹریٹجک تعاون اور سی پیک کے فروغ پر صوبائی قیادت سے رابطہ کریں گے. آصف علی زرداری ثانیہ میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی کمیشننگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے. ثانیہ عالمی سیاحتی مرکز اور فری ٹریڈ پورٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والا شہر ہے. قومی دفاع میں خود انحصاری کی جانب اہم پیش رفت. آرمی راکٹ فورس کمان کا فتح 2 میزائل کا کامیاب ٹریننگ لانچ. اندرون ملک تیار کیا گیا فتح 2 میزائل جدید ایویونکس نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے. ISPR کے مطابق تربیتی لانچ کا مقصد فوجی اہلکاروں کی تربیت اور تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، پاک فوج اور سائنسدانوں نے لانچ کا مشاہدہ کیا. صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی کامیاب مشق پر ٹیم کو خراج تحسین.
افغان سرزمین پاکستان اور اس کے شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف قابل اعتماد، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے دفاع اجلاس کے موقع پر دو ٹوک موقف، کہا امن اور استحکام کے لیے الزام تراشی، نفرت انگیز سیاست اور اندرونی سیاسی فائدے کے لیے بیانیہ سازی ترک کرنا ہوگی۔ وزیر دفاع کی بشکیک میں چین، قازقستان اور تاجکستان کے وزرائے دفاع اور ایران کے نائب وزیر دفاع سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادلوں کی انٹری، پشاور، میاں والی، کندیاں، نورپور تھل، پنڈی گیپ اور گردنواہ میں بادل برسے۔ بعض علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، بیشتر علاقوں میں بجلی کے فیڈر ٹرپ کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے علاقہ مردان، نوشہرہ، صوابی میں بھی بارش کے باعث موسم خوشگوار، بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔